ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام جناب محترم حضرت مولانا حاجی فضل الرحمان صاحب، جناب محترم مولانا جمعہ خان صاحب، جملہ مہمانان گرامی قدر، جملہ انتظامیہ مسجد حاضرہ اور تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کوہاٹ کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقاء اور محبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی آج کی اس عظیم و شان ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست میں اللہ کے فضل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کے صدقے میں ہم سب جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس نشست میں جس مضمون کا میں نے انتخاب کیا ہے، ارادہ اور خواہش یہی تھی کہ شان اولیاء پر بات ہو مفصل، مگر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن کا بھی ہمارا آغاز ہے اور تیسری نشست ہے، تو میں نے اس مضمون کے 2 حصے بنائے ہیں. پہلے حصے میں عظمت سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حصے میں عظمت سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 16 میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ کا تعلق ایک بڑے خاص واقعہ کے ساتھ ہے، اور واقعہ وہ ہے کہ جب رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم دیا اور آپ تمام کفار کو لے کر کوہ صفا پر پہنچے. آپ جانتے ہیں اس واقعہ کو. تو وہاں پر اس مقام پر آقا علیہ السلام نے انتہائی مختصر اور جامع خطاب فرمایا. انتہائی مختصر اور جامع. آقا علیہ السلام نے ان کفار سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم لوگ میری بات مان جاؤ گے؟ یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کا جو منظر تھا وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا. وہ دیکھ رہے تھے پیچھے کا منظر اور ان کو نظر بھی آ رہا تھا کہ نہ کوئی فوج ہے پیچھے نہ کوئی لشکر ہے، صاف ہے علاقہ.
مگر وہ سب یک زبان ہو کر بولے کہ اگر آپ فرما دیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج حملہ کرنے والی ہے تو ہم پھر بھی مان جائیں گے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کفار کو اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ زبان مصطفیٰ پہ یقین تھا، اس لیے بن دیکھی فوج کو بھی مان گئے۔ اب جب ان کا یہ جواب سنا آقا علیہ السلام نے تو قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرے کہنے کی وجہ سے بن دیکھی فوج کو مان رہے ہو، اسی طرح میرے کہنے کی وجہ سے بن دیکھے اللہ کو بھی مان جاؤ۔ یہ خطاب تھا سارا، یہ خطاب تھا۔ اب جیسے ہی آقا علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، ذات باری تعالیٰ کا اعلان کیا، تو وہ سارے جواب دینے لگے کہ جو اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم سن نہیں سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مان جائیں تو کوئی نشانی تو ایسی دکھاؤ نا کہ جس نشانی کو دیکھ کر ہم اسے مانیں۔ یہ سوال ہم لوگوں نے کیا۔ اب یہاں 1 منٹ کے لیے رک جائیں، ایک بڑا لطیف اور باریک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ رب کائنات نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے، کم و بیش، اور رب کائنات ہر نبی کو جب نبوت کا اعلان دیتا، حکم دیتا، تو ہر نبی کو معجزات بھی عطا فرماتا تھا۔ یہ معجزہ اعلان نبوت کے وقت نبی کے کام آتا تھا کہ جب دنیا نہیں مانتی تھی اور دنیا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون کیا ہے، یہ اعلان سچا ہے یا نہیں، تو وہ لوگ انبیاء کرام سے پھر معجزات دیکھتے تھے، اور جب وہ نبی کا معجزہ دیکھتے تھے تو پھر وہ اس بات کو مان جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سب انبیاء کو، اب سنیے کو توجہ رکھیے، قیمتی بات ہے، رب کائنات انبیاء کو معجزات عطا فرماتا بھی تھا اور انبیاء اللہ سے معجزات مانگتے بھی تھے، مگر جب آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا نبوت کے اعلان کا تو ذہن نشین کر لیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کوئی معجزہ بتایا کہ جب لوگ نہیں مانیں گے تو یہ معجزہ دکھانا، اور نہ آقا علیہ السلام نے کوئی معجزہ مانگا۔ یہ بالکل مختلف تھا دیگر انبیاء کی نسبت، نہ رب نے کوئی معجزہ دیا نہ سرکار نے کوئی معجزہ مانگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے بہت اسباب ہیں، مگر ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ بھی جانتا تھا وہاں کیا ہونا ہے، اور یہ بات سونے نبی کے علم میں بھی تھی کہ وہاں کیا ہونا ہے، اس لیے نہ رب نے کوئی معجزہ دیا اور نہ سونے محبوب نے کوئی معجزہ مانگا۔ اب جب اعلان ہو گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کو ماننے کے لیے کوئی دلیل بتاؤ، تو غور سے سنیں، نہ آقا علیہ السلام نے ان کو چاند چیر کر دکھایا، نہ ان کو درختوں سے سجدے کروا کر دکھایا، نہ جانوروں سے سجدے کروا کر دکھایا، نہ پتھروں سے کلمے پڑھا کر دکھایا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس بات پر توجہ نہیں دی، غور سے سمجھیں اس کو۔ وجہ یہ تھی کہ جب کسی نے آ کر پوچھا کہ اگر نبی ہیں تو چاند چیر کر دکھائیں، تو آپ نے چاند کو نبوت کی دلیل بنایا۔ جب کسی نے آ کر کہا کہ اگر نبی ہیں تو جانوروں سے سجدہ کروائیں، تو آپ نے جانوروں کے سجدے کو نبوت کی دلیل بنایا، درختوں کے سجدے کو نبوت کی دلیل بنایا، پتھروں کے کلمے کو نبوت کی دلیل بنایا۔ فرق یہ تھا کہ آج نبوت کے لیے دلیل نہیں مانگی جا رہی، آپ نے اعلان نبوت تو کیا ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، آپ نے تو توجہ مولا کی طرف کرائی تھی، تو جب توجہ اللہ کی طرف جا رہی تھی تو دلیل بھی اللہ کے لیے مانگی جا رہی تھی، نبوت کے لیے نہیں۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آج دلیل نبوت نہیں تھی، آج دلیل توحید تھی۔ تو اب اللہ کو منوانے کے لیے حضور نے کیا دلیل دی؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے لوگو،
میری مبارک ولادت سے لے کر آج تک 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں. تم نے میرا صبح و شام دیکھا ہے، میرا دن رات دیکھا ہے، میرا سفر میرا حضر دیکھا ہے، میرا ملنا میرا میل ملاپ دیکھا ہے، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے. غور سے دیکھو، میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں ذرا برابر بھی کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، رتی برابر بھی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی ذرا برابر بھی کجی نظر نہیں آئے گی. تو جب میری زندگی اتنی پاکیزہ ہے، اتنی اجلا اجلی ہے اور اتنی ستھری ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی جسارت نہیں ہو رہی، تو جان جاؤ یہ بے عیب زندگی اور یہ عیبوں سے پاک زندگی اللہ کے ایک ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ذات محمد مصطفیٰ ہے. اس بے عیب معبود کو دیکھ کر بے عیب خدا کو مان جاؤ. تو آپ نے اللہ کو منوانے کے لیے اپنی ذات پیش کر دی. سمجھ گئے بات ہے نا؟ اب جملہ سنیں، بڑا غور سے سنیے یہ جملہ. یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سونے تو میری دلیل ہے. یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی، اس نے محبوب کے جملے کو اپنا قرآن بنا ڈالا، اسے قرآن کو عنوان بنا ڈالا. تو اب آقا علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے. بولیے اللہ کی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے پیغام یہ دیا ہے اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو کسی کی جرت نہیں کہ مجھے دیکھے. تو یا اللہ یہ پیاس کیسے بجھائیں؟ بس وہ کہتا ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میری دلیل کو دیکھے، جو مجھے سننا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کو سنے، جو میرا ہونا چاہتا ہے مصطفیٰ کا ہو جائے، جو میرے قریب آنا چاہتا ہے مصطفیٰ کے قریب آ جائے، جو مجھے پانا چاہتا ہے مصطفیٰ کو پا لے، جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کو راضی کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اپنا کر لوں وہ محمد مصطفیٰ کا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دلیل. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو اب آقا علیہ السلام نے اللہ کو منوانے کے لیے اپنی ذات پاک پیش فرمائی. اب غور سے سنیے، یوں آقا علیہ السلام کی ذات پاک اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ بن گیا. بولیے سب سے بڑا معجزہ بن گیا. اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. معجزہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے، معجزہ کہتے ہیں اس چیز اس کام کو جسے عقل سمجھ نہ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ دبایا اور جب ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا. اب یہ بات عقل کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے کیا ملا اس کو، ٹھیک ہے، نہیں آئی سمجھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو دم کر دیا، جس مردے کو دم کر دیا وہ زندہ ہو گیا. اب یہ بات عقل کو سمجھ آتی ہے؟ بولیے نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر گرایا، سوٹی مبارک، وہ اژدہا بن گیا. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کی دیر تھی، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو کے نکل آئی. اب بولیے یہ بات سمجھ آنے والی ہے؟ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے یہ بات. اب ذات محمد مصطفیٰ کو اللہ نے معجزہ بنایا. اب اس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ قرآن میں آیا. تو سوچنا اس بات پر چاہیے کہ جب ذات محمد مصطفیٰ معجزہ ہے تو اب کائنات کا کوئی بندہ اپنے علم کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اپنے تجربے کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ، اپنے زمانے کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات کو نہ آج تک سمجھ سکا ہے اور نہ قیامت تک مصطفیٰ کی ذات کو کوئی سمجھ سکتا ہے. جو سمجھنے کی باتیں کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے. غور سے سن لیں، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ صرف بشر ہے، بشریت کا انکار نہیں کرتے ہم،